ایسا منظم نظام کہ اگر چاند اپنے مقرر مدار سے 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے ہو جائے تو سمندر کے مد و جزر میں ہلچل مچ جائے، موسم بگڑ جائے اور زمین کا توازن لرزنے لگے۔ اگر سورج کی حالات میں معمولی سی تبدیلی آ جائے تو گویا زمین آپ کا غورہ بن جائے یا آپ کا قبرستان۔ یہ نازک توازن چیک چیک کر بتاتا ہے کہ یہ نظام اتفاق کا کھلونا نہیں بلکہ حکمت کا شاہکار ہے۔ یہ بلائنڈ چانس نہیں بلکہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، اور جہاں ڈیزائن ہو اور ڈیزائن کا ہونا لاجیکل ہے۔ یہ بھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ارباب جان شبیش ہم اس ذات اقدس کے لیے ہے جو واحد بھی ہے، واحد القہار بھی، جو اول بھی ہے آخر بھی، جو ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ ہم اس رب کے لیے جس نے عقل کے پردوں کو چاک کر کے وجود کا اعلان کیا، جس نے خاموش خلا میں کن فیکن کی صدا بلند کی، جس نے نہ ہونے کو ہونے کا لباس پہنایا، وہ ذات جو عرش کا بھی رب ہے اور فرش کا بھی، جو ذرے کا بھی خالق ہے اور کہکشاؤں کا بھی، جو قطرے آب میں بھی جلوہ گر ہے اور سمندروں کے موجوں میں بھی جلوہ نما، وہ اللہ جس کا حکم قانون ہے، جس کی مشیت نظام ہے، جس کی حکمت نظام ہے اور جس کی قدرت برہان ہے، وہ خدا جس کے وجود پر نہ زمانے کا پردہ پڑتا ہے نہ مکان کی حد لگتی ہے، جو سوچ سے بلند، وہ ہم سے بڑا اور عقل سے بالا ہو کر بھی عقل ہی سے پہچانا جا رہا ہے، اسی کی تعریف ہے اور اسی پر انعام بھی اور اسی کی وجود پر آج ہماری اپنی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین کرام، ذرا آپ اٹھا کر تو دیکھیے، یہ آسمان کی وسعت، یہ ستاروں کی کثرت، یہ سورج کی حرارت، یہ چاند کی لطافت، یہ رات کی خاموش حکمت اور یہ دن کی سرگرم نعمت، کیا یہ سب شعر اتفاق ہے یا ساز حکمت؟ یہ زمین سورج سے نہ اتنے قریب کے جل جائے نہ اتنی بعید کے جم جائے، یہ ہوا نہ اتنی تیز کے قہر بن جائے نہ اتنی سست کے دم پھٹ جائے، یہ پانی پیاس بجھا کر زندگی بھی بڑھاتا ہے اور تقدیر الہی سے یہی پانی جان میں نکالتا ہے۔ ایسا منظم نظام کہ اگر چاند اپنے مقرر مدار سے 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے ہو جائے تو سمندر کے مد و جزر میں ہلچل مچ جائے، موسم بگڑ جائے اور زمین کا توازن لرزنے لگے۔ اگر سورج کی حالات میں معمولی سی تبدیلی آ جائے تو گویا زمین آپ کا غورہ بن جائے یا آپ کا قبرستان۔ یہ نازک توازن چیک چیک کر بتاتا ہے کہ یہ نظام اتفاق کا کھلونا نہیں بلکہ حکمت کا شاہکار ہے۔ یہ بلائنڈ چانس نہیں بلکہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، اور جہاں ڈیزائن ہو اور ڈیزائن کا ہونا لاجیکل ہے۔ یہ بھی بات ہے۔ میرے دوستو، کچھ لوگ بڑے ہی اعتراض سے کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، گویا قدم نے ورکش حجم نے ورکش افضل اتفاق نے انجینئرنگ کے دے گئے اور حادثے نے منصوبہ بندی کر کے سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، قوانین طبیعیات اور انسانی شعور تیار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک موبائل خود نہیں بنتا، ایک گھڑی خود نہیں چلتی، ایک کتاب خود نہیں لکھی جاتی، تو پھر یہ پوری کائنات جس میں ریاضیاتی توازن، پارٹیمنٹ، پاردم، مقصد اور شعور موجود ہے، وہ سب کچھ بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گئی؟
اور خود بخود ہونا عقل کی لغت میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ میرے دوستو، اگر اس کائنات کو شعر اتفاق مان لیا جائے تو نظر بے معنی ہو جاتا ہے، اور جب نظر سامنے آ جائے تو اندھا اتفاق بدل کا ثابت ہوگا۔ اس لیے بات مفروض کی نہیں بلکہ دلائل کی۔ آگے الاسرار جا کر ایک ایک قدم پر دیکھتے ہیں کہ وجود بارے تعالیٰ پر عمل کیا فیصلہ سناتی ہے۔ سب سے پہلے عقل کے اس اصول کو سنیے جس پر پوری منطق، پوری سائنس اور پوری فکر انسانی کھڑی ہے۔ عقل کا پہلا مبنی ناقابل کا اصول یہ ہے کہ اے میرے افیکٹ مست ہاؤس، یعنی ہر حادث کا ایک محدث ہوتا ہے۔ یہ کائنات خود نہیں بنتا، یہ مائک خود نہیں بنتا، یہ ٹائر خود نہیں بنتا، یہ کرسیاں خود نہیں بنتی، یہ پنڈال خود نہیں سجتا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ نظم، یہ قانون، یہ توازن، یہ سیاروں کی گردش، یہ زندگی کا تسلسل، کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے؟ عقل اس سوال پر خاموش نہیں رہتے، عقل چیک کرتے ہیں impossible۔ دوسری دلیل کریٹیونیس آف دا یونیورس ہے، یعنی یہ کائنات چینجبل ہے، فائنائٹ، پریشبل ہے۔ عقل کا صاف فیصلہ ہے جو بدلتا ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا، جو وقت کے ساتھ چلتا ہو وہ ازلی نہیں ہو سکتا، جو فنا کو قبول کرتا ہو مواجب نہیں ہو سکتا۔ لہذا عقل کہتی ہے کہ کائنات حادث ہے، اور ہر حادث کسی نہ کسی خالق کا عطا ہوتا ہے، کسی سے ذہن انسان پکا اٹھتا ہے۔ there must be an cause for eternal cause۔ تیسری دلیل آرگومنٹ فار کانٹینجنسی ہے، یعنی یہ دلیل امکان وجود۔ اس دلیل کو اس طرح سمجھے کہ ہم ہو بھی سکتے تھے اور نہیں، اور یہی ہے ایگزسٹنٹ کانٹینجنٹ، یعنی ممکن وجود، اور ہر ممکن وجود اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر پوری کائنات بھی ممکن ہو، اگر ہر چیز محتاج ہو، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجود کا آغاز کہاں سے ہوا؟ عقل کہتی ہے there must be an necessity، یعنی ایسی ہستی جو اپنے وجود میں خود کسی کی محتاج نہ ہو، وہی اس کائنات کی خالق ہے اور وہی اس یونیورس کی مالک ہے۔ چوتھی دلیل infinite regress is impossible، یعنی تسلسل باتیں۔ اس دلیل کو آسان زبان میں اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ ہر چیز کسی اور کی پیدا کرتا ہے اور وہ کسی اور تو یہ سلسلہ نامتناہی ہے۔ تو عقل کہتی ہے، تو عقل پوچھتی ہے کہ لامتناہی آغاز ہی نہیں تو وجود آیا کہاں سے؟ لامتناہی زنجیر تصور میں تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں ناممکن ہے۔ لہذا عقل فیصلہ سناتی ہے کہ سلسلہ کا کسی ایک نقطے پر ختم ہونا ضروری ہے، اور وہ نقطہ ہے تفاوت کا ضرورت۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب کوئی خلا باقی نہ رہا، عقل بول چکی، ریزن فیصلہ دے چکی، لاجک گواہی دے چکا۔ کائنات حادث ہے، حادث کا خالق ہے، نظم کا ناظم ہے، قانون کا قانون صاف ہے، شعور کا حمدہ ہے، اخلاق کا سرچشمہ ہے، اور یہ ساری صفات ایک ہی ذات میں جمع ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، وہ ذات ہے اس یونیورس کی خالق کی۔ اب میں حدیث سے کہنا چاہتا ہوں کہ انکار خدا کے علم بتاؤ۔ اگر تم خود کو عقلیت پسند کہتے ہو، اگر تم خود کو سائنسی دھن کا مالک سمجھتے ہو، تو اب خدا کے نہ ہونے پر کوئی عقلی دلیل دے کر دکھاؤ۔ ہمارے دلائل نے تو تمہارے انکار کے ایوانوں کا خلاف رکھ دیا ہے۔ اگر تم خود کو واقعی عقل پرست سمجھتے ہو تو آؤ اور میرے ان دلائل کو توڑ کر دکھاؤ۔ صرف ایک مثال دے دو کہ بے علت حسن کہاں پایا گیا۔ اگر تم کہتے ہو کہ کائنات ہمیشہ ہے، تم سائنس سے ٹکراتے ہو، تم کائنات کی حالت سے ٹکراتے ہو، تم اینٹروپی کے قانون سے ٹکراتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم قیامت تک خدا کے نہ ہونے پر کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکتے، کیونکہ عدم دلیل نہیں ہوتا، انکار بہار نہیں ہوتا۔ خدا کا انکار صرف سائنس کا ہو سکتا ہے لیکن عقلی نتیجہ نہیں مل سکتا۔
کسی معمولی عقل رکھنے والوں کو بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ عقل کا کام جھڑانا نہیں بلکہ راستہ دکھانا ہے، اور جب عقل منطق اور فطرت ایک ہی سے اشارہ کرے تو دانشمندی اور عقل مندی انکار میں نہیں بلکہ قبول حقیقت میں ہوتی ہے۔ یہ کائنات خاموش نہیں، یہ مسلسل بول لگی ہے اپنے نظم سے، اپنے قانون سے، اپنے تعصب سے۔ اگر ہم تعصب کے عالم اٹھا کر دیکھو تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ حادث خود اپنے وجود کے توفیق نہیں بن سکتا، نظم بغیر نازل کے نہیں ہوتا، اور قانون بغیر قانون ساز کے نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ہماری دلائل کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کو ان کے خدا سے جوڑنے کے لیے ہے۔ جو سن لے وہ سمجھدار ہے، جو سمجھ لے وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ نظم جہاں، یہ حسن تدبیر، یہ گردش شمس ماہ منیر، یہ نظم جہاں، یہ حسن تدبیر، یہ گردش شمس ماہ منیر۔ کہہ دو وہ کون ہے جو کہے کہ ان سب کا کوئی خدا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔